الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، صدق اللہ العظیم وصدق نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت سے آج ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 30ویں پارے کی سورہ البلد کی آیت نمبر پہلی، دوسری، تیسری 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، یعنی میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بلد میں قسم کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، آپ کی ولادت اس شہر میں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھایا، کیوں؟ فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ آپ کی ولادت اس شہر میں ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرمایا ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں، میں آپ کے والد کی قسم اور ان کی قسم کھاتا ہوں جن کی اس شہر میں ولادت ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آبا و اجداد کی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی جو ہے نا اس شہر مکہ کی اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ، اے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر جو ہے نا آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کہ میں وہاں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ وہاں پر میرا گھر ہے، یہ بھی فرما سکتا تھا۔ میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں؟ کیونکہ وہاں میرا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ، فرما رہا ہے اے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس لیے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اور وہ والد وما ولد، اور آپ کے آبا و اجداد بھی اس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ بھی اس شہر میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین بھی جو ہے نا اس شہر کے ہیں، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ، شہر مکہ کی قسم کھائی اس میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تک پہنچا، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے وہ نور چلتے چلتے آپ کے آبا و اجداد میں ہوتے ہوتے جو ہے نا حضرت عبد المطلب اور حضرت ہاشم عبد المطلب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ سے ہوتا ہوا جو ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو یہ نور کا سفر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو جس طرح سفر کرتے ہوئے آیا، تو اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سفر کا جو ہے نا بیان اس مسجد میں سنے ہیں، تو آج اس میں سے چند باتیں جو ہیں خاص وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا، عبد
मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जब वो नूर मुंतकिल हुआ था हज़रत हाशिम से रज़ी अल्लाह ताला से, तो जब हज़रत किताबों में आया है अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला जब जवान हुए तो वो एक मरतबा काबतुल्लाह में हतीम में सो रहे थे। कहाँ पर? काबतुल्लाह में जो हतीम है, जो जगह है काबतुल्लाह की तरफ, वहाँ पर जो है ना आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। तो जब सोकर उठे, उनकी आँख खुली तो देखते हैं कि खुद बखुद उनकी आँखों में सुरमा लगा हुआ है। क्या है? जवान है और सुरमा लगा हुआ है और सर में तेल डाला हुआ है और एक खूबसूरत जुब्बा लिबास जो है ना, एक हुस्न जमाल से भरपूर खूबसूरत जुब्बा जो है ना ज़ेब तन है, यानी उनको पहनाया गया है। जब वो उठे तो हैरान हुए कि मैं ऐसे आम हालत में सोया था, जब उठा हूँ तो क्या देखता हूँ कि आंखों में सुरमा है, सर पर तेल है और एक खूबसूरत जुब्बा जो है ना लिबास मुझको पहना हुआ है, ये कैसे हुआ? जो हैरान हुए होकर जो है ना अपने वालिद के पास गए, हज़रत हाशिम के पास रज़ी अल्लाह ताला, सारा माजरा सुनाया। तो वो उन्हें अपने साथ लेकर उस वक्त के काहिनों के पास गए, उलमा के पास गए, जाकर जो है ना सारा माजरा सुनाया। तो उस वक्त के जो है ना काहिनों ने फरमाया कि आसमानों के रब ने, अल्लाह तबारक तआला ने इस नौजवान को निकाह फरमाने का इशारा दिया है। क्या बोले? उसकी ताबीर ये बताए कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से, यानी उस वक्त वो कहते थे आसमानों का खुदा, आसमानों के रब की तरफ से इसे, इस बच्चे को हुक्म हुआ है कि इसका निकाह कर दिया जाए। तो उनका निकाह हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह पहला जो है ना कीला नाम वाली एक औरत के साथ उनका निकाह हुआ, उसका नाम था कीला। फिर उनका जो है ना तभी इंतकाल हुआ, उस औरत का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद, उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह जो है ना फ़ातिमा नाम वाली एक औरत के साथ हुआ। उनका नाम भी फ़ातिमा था। फ़ातिमा नाम वाली औरत के साथ जब उनका निकाह हुआ तो वो नूर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला में था, वो नूर जो है ना वो फ़ातिमा के जो है ना बतन अतहर में मुंतकिल हुआ। मुंतकिल होने के बाद वो नूर जो है ना हज़रत अब्दुल्ला बनकर पैदा हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बनकर पैदा हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आता है, जब अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में, उनके पुष्ट में जब वो नूर था तो जहाँ भी हो जाते थे उनके बदन से मुश्क की खुशबू आया करती थी। इनके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला के बदन से मुश्क की खुशबू आती थी और एक नूर की ऐसी किरण उनके पेशानी से जो है फूटती थी, ऐसा चमकता हुआ जो है ना उनके पेशानी पर नूर नजर आता था कि लोग जो है ना उनके चेहरे को एक बार देखे तो देखते ही रह जाते थे। वो क्या था? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था जो उनके पेशानी में पोशीदा था। तो जब भी कभी भी मक्का में कहत पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, तो अहले कुरैश क्या करते थे, इनको लेकर जो है ना जबल सबीर नाम एक पहाड़ था, जबल सबीर, जिस पहाड़ के ऊपर जाते थे और जाकर जो है ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला को अपने साथ ले जाते थे। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह तआला वगैरह जो है ना क्या करते थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला को उस पहाड़ पर ले जाते थे और वहाँ खड़ा करके उनका वसीला पेश करके अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ मांगते थे। इनका आज देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश नहीं करना, अल्लाह से डायरेक्ट मांगना बोलते हैं। मगर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले जब लोग देखते थे कि इस बच्चे के जो है ना पेशानी में खास एक नूर है, रोशन चेहरा है, तो वो क्या था? रोशन चेहरा, वो उनके अंदर पोशीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। तो इस वास्ते उन्होंने क्या करते थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला को एक पहाड़ पर ले जाते थे, ले जाकर जो है ना उनके वसीले से अल्लाह तबारक तआला का कुर्ब तलाश करते थे और अल्लाह तबारक तआला के पास उनके वसीले से बारिश की दुआ मांगते थे। और किताबों में आया है जब भी कहत पड़ा, जब भी जरूरत पड़ी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला को लेकर पहाड़ पर चढ़े और उनका वसीला पेश करके दुआ मांगे और उतरने से पहले बारिश होती थी। पहाड़ पर से उतरने से पहले पहले जो है ना बारिश हुआ करती थी। इस तरह का जो है ना मामला हुआ। और एक खास रिवायत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आई है, जो कुरान पाक में सूरा है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, सूरा फील कहा जाता है, जिसमें जो है ना एक वाक़या है। अब्राहा नाम का एक बादशाह था, वो काबतुल्लाह को जो है ना तोड़ने की नीयत से आया था, काबतुल्लाह को गिराने के, शहीद करने की नीयत से आया था। जब वो पहुंचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे, अपने चंद साथियों को लेकर उस पहाड़ पर चढ़े जहाँ पर वो दुआ के लिए जाते थे। जबल सबीर पर चढ़े, चढ़कर जो है ना अल्लाह तबारक तआला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये बादशाह अब्राहा तेरे घर को गिराने आया है, ये घर भी तेरा है और इसका मालिक भी तू है, और हिफाजत जो है ना हमको नहीं करने वाले, तू ही तेरे घर की हिफाजत करने वाला है। इस तरह दुआ करे। जब वो
پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دعا کرے تو دعا کرنے کے بعد کتابوں میں آیا ہے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر ان کے پیشانی پر جو ہے نا ایک گول دائرے کی شکل میں وہ نور چمکا، گول دائرے کی شکل میں وہ نور مصطفیٰ چمکا اور اس سے ایک ایسی کرن پھوٹی جو ہے نا جا کر ڈائریکٹ کعبۃ اللہ پر پڑی، ایک نور کی کرن اس سے نکل کر جو ہے نا کعبۃ اللہ پر پڑتی۔ پڑھنے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ لوگوں اب جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر کا حفاظت کرنے والا وہ خود ہے، یہ نور کی کرن جو ہے نا میرے پیشانی سے نکلنا اور کعبۃ اللہ پر پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتح ہماری ہوگی، فتح جو ہے نا ہماری ہوگی، چاہے ابراہا کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہو، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھیاں ہی کیوں نہ لایا ہو، فتح ہماری ہوگی۔ ایک ایک کر جو ہے نا نیچے اترتے پہاڑ پر سے، اور ابراہا ان کے جو اونٹ وغیرہ لے کر جو ہے نا اپنے قبضے میں رکھا تھا وہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ابراہا کے پاس۔ ابراہا جب آیا تو سب سے پہلے جو ہے نا مکہ کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کعبۃ اللہ کا جو ہے نا یہ اللہ کا گھر تم لوگ جو مانتے ہو اس کا جو ہے نا سربراہ کون ہے، اس کا لیڈر کون ہے، اس کا ذمہ دار اسے چلانے والا کون ہے؟ تب جو ہے نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا نام بتایا گیا تھا۔ تو اسی وقت ان کے جو ہے نا سارے اونٹ وغیرہ جو بھی ان کے پاس سامان تھا وہ سب لوٹ کر لے گئے تھے پہلا ہی سپاہی ابراہا کے۔ جب یہ پہاڑ پر چڑھے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد ان کو اشارہ ملا، ایک نور چمکا اور ایک اشارہ ملا، ملنے کے بعد وہ سیدھا نیچے ہے، پہاڑ پر سے نیچے ہے، آ کر جو ہے نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ خود جو ہے نا ابراہا کے پاس جاتے ہیں۔ ابراہا جو ہے نا اب تخت پر بیٹھا ہوا ہے مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس، اب جو ہے نا حملہ کرنے کا حکم دینے والا اپنے سپاہیوں کو۔ ایسے حالات میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جیسا ہی حضرت عبد المطلب اس کے پاس جاتے ہیں تو ان کی شکل و صورت دیکھے برابر جو ہے نا وہ ڈر کے تھرانے لگتا ہے، ایک لرزہ طاری ہوتا ہے اس کے اوپر، ڈر کر کانپنے لگتا ہے۔ اور جیسا ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں ان کو بلا کر جو ہے نا بڑے ادب کے ساتھ نیچے اتر کے آ کے جو ہے نا اپنے تخت پر ان کو بٹھاتا ہے، اپنے تخت پر بٹھاتا ہے، اور جو ہے نا وہاں سے معافی تلافی کی کوشش ہوتی اس کی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا گفتگو ہوتی، وہاں سے جو ہے نا بھاگنے کی کوشش ہوتی، پھر وہ حملہ ہوتا ہے، سارا جو ہے نا واقعات کی تفصیل ہے۔ مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے جو ہے نا حملہ شروع ہونے سے پہلے وہ ادب بھی کیا تھا، یہ بھی جو ہے نا تذکرہ کتابوں میں ہے۔ انہیں جو ہے نا یعنی فرماتے ہیں محدثین کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ان کے آبا و اجداد میں جن کے بھی پشت میں یا جن کی بھی پیشانی پر چمکتا تھا نا تو سارے کے سارے بڑے سے بڑے لوگ یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ بھی جو ہے نا ان کا ادب کیا کرتے تھے، باقاعدہ جو ہے نا ان کے پاس آ کر ادب کرتے تھے، کیونکہ جو ہے نا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ معجزہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ایسا ہوا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتا ہوا کوئی شخص دیکھتا تھا اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنے سے پہلے وہ ڈر کر جو ہے پگھل گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک آتے تھے اس کے تو ان کے خوشنما چہرے کو دیکھ کر، وہ نور والے چہرے کو دیکھ کر جو ہے تب اس کے دل میں خود بخود ایک محبت آتی تھی اور با ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ یعنی جتنی بھی گھمنڈی اس کے اندر ہے، فخر ہے، اپنی طاقت کا زور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنے سے پہلے اس کا ختم کر دیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے تھے تب جو ہے نا بالکل ادب کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح جو ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا تو توریت، زبور، انجیل وغیرہ تمام آسمانی کتابوں میں جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مکہ میں تشریف لانے کی جو ہے پیشن گوئی موجود تھی کہ اس طرح جو ہے نا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکہ میں آئیں گے، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ایک کھجوروں والے شہر میں ان کا قیام ہوگا، وہاں سے ہجرت کر کے ایک کھجوروں والے شہر میں جا کر وہ بسیں گے۔ اس طرح کے پیشن گوئیاں کتابوں میں تھیں اور ہر یہودی عالم، عیسائی عالم کو جو ہے نا یہ بات پتہ تھی۔ کئی لوگ جو ہے نا یہ پڑھ چکے تھے اور تمام جو ہے نا انتظار میں تھے کہ یہ کب آئیں گے۔ جب بنی اسرائیل قوم ملک شام میں، روم میں وغیرہ تھی تو اپنے علماء سے سننے کے بعد انہوں ہجرت کر کر کے آ کے جو ہے نا مکہ مکرمہ کی جو ہے نا تلاش میں رہتے تھے کہ مکہ کعبۃ اللہ جو ہے نا اللہ کا گھر کہاں ہے اور کہاں اس نبی کی جو ہے نا پیدائش ہونے والی، کیسے ظہور ہونے والا، اس کے تاک میں رہتے تھے۔ کئی انبیاء کرام بھی اس جگہ زیارت کو جاتے تھے اور کئی جو ہے نا علماء وغیرہ، کئی بنی اسرائیل کے لوگ اور کئی یہودی خاص کر جو ہے نا اس تاک میں تھے کہ مکہ جائیں گے اور اس نبی کا جو ہے نا انتظار کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہر نبی کی ولادت ہوتی آئی تھی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک،
तमाम के तमाम बनी इसराइल के अंबिया जो है ना उन्हीं में आते गए थे, उनकी औलाद में अंबिया इकराम होते गए। तो उन्हें मालूम था कि आखिरी नबी भी हमारे में जाने वाले, ये इंतजार में थे। मगर जब वो वहाँ से हिजरत करके शाम से निकलकर बैतुल मुक़द्दस से निकलकर जब मक्का पहुँचे तो वहाँ जाकर देखते हैं कि काबतुल्लाह में जो है ना पूरी की पूरी हुकूमत, पूरी सरबराही, वहाँ की जो है ना लीडरशिप अहले कुरैश के हाथों में है। जब उन्होंने देखे, जायजा लिए कि अहले कुरैश यहाँ बस चुके हैं, पूरा जो है ना काबतुल्लाह उनके अंडर में है, तो उनको यकीन हुआ कि जो है ना आखिरी नबी जो है ना मोहम्मद जो आने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इन्हीं के औलाद में आएंगे। उनको यकीन हुआ अब ये बनी इसराइल में नहीं आने वाले, इन्हीं की औलाद में जो है ना आने वाले, क्योंकि वहाँ के मुकीम हो चुके थे अहले कुरैश। जब ये मालूम हुआ तो उनको जो है ना एक जलन हुई, एक हसद हुई, और जो है ना बाद में पहले जिस तरह उन्होंने उम्मीद लेकर फिरते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे हम उनकी मुलाकात करेंगे और उनका दीन कबूल करेंगे, वो हमारी औलाद में, हमारी नस्ल में आएंगे, ये उम्मीद लगी रहती थी। जब उनको ये मालूम हुआ कि मक्का के अंदर जो है ना अहले कुरैश का बसेरा है और उनके औलाद में ये जो है ना आखिरी नबी आने वाले हैं, तो तब उनको जो है ना एक जलन हुई, एक हसद हुई। अब जो है ना हमारी नस्ल में आने के बजाय इन्होंने सामने वाले की नस्ल में आ रहे हैं। तब उनका जो है ना नजरिया फिक्र बदली। तब वो क्या करने लगे, किसी भी तरह उस नबी की विलादत होना और जो है ना उन्हें हमारे हाथ में आना और माज़अल्लाह हमेशा उन्हें शहीद कर देना, कत्ल कर देना, खत्म कर देना, ये ताक में रहने लगे। और बाकायदा मक्का आते थे और जायजा लेते थे कि कौन अरब में जो है ना मक्का में अहले कुरैश में कौन मशहूर मारूफ है, वो बंदे की जो है ना ताक में रहते थे। किताबों में आया एक मरतबा जो है ना हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु के पुष्ट में जब वो नूर आया, अब बिल्कुल करीब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़माना, तो हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने खूबसूरत और इतने रोशन चेहरे वाले थे कि लोग जो है ना उनकी ज़ियारत पाया करते थे, खासकर हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर जो है ना बिल्कुल करीब था। उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही आना था। जैसा जैसा ज़माना करीब आता गया वो नूर का जो है ना ताब, रोशनी जो है ना बढ़ती जा रही थी। तो जैसा ही यहूदियों को मालूम हुआ कि मक्का में जो है ना ख़ानदान कुरैश में अब्दुल्ला नाम के एक शख्स हैं और लोग जो है ना उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा अदब करते हैं और रोशन चेहरे वाले हैं, एक नूर खास उनके पेशानी से चमकता है। जब ये खबर मिली तो एक यहूदी आलिम 70 लोगों को लेकर जो है ना मक्का पहुंचता है और हमेशा इस ताक में रहता है कि किसी न किसी तरह जो है ना वो अब्दुल्ला हमें तनहा कहीं मिलना, हमें जो है ना उनको पकड़कर माज़अल्लाह शहीद करना, ये ताक में बैठ जाता है। तो एक रोज़ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद शिकार की नियत से जो है ना सहरा में चले जाते हैं। जब सहरा की तरफ चले जाते हैं तो वो यहूदी आलिम जो है ना अपने साथ 70 सिपाहियों को, यहूदियों को लेकर जो उनके पीछे लगता है। जब उनको तनहा पाता है तो पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। जब गिरफ्तार करके ले जाने लगता है तो उस वक्त वहाँ पर अचानक हज़रत बीबी आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद माजिद वहब बिन अब्द मुनाफ, उनका नाम क्या है, वहब, वो पहुँचते हैं और देखते हैं कि हमारे ख़ानदान कुरैश के एक फर्द को जो है ना अब्दुल्ला को ये यहूदी लोग हमारे दुश्मन पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये सोच कर वो क्या करते हैं, अपने साथियों को जमा करते हैं, फिर और जमा करके जो है ना उन पर हमला करके उनको आज़ाद कराते हैं। आज़ाद करा के जब लेते हैं तो थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारते हैं, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गुजारते हैं। तो उनके चेहरे को देखते हैं, उनके पेशानी में पोशीदा उस नूर को देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। किसका? हज़रत बीबी आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद माजिद का, हज़रत वहब का। तो वो जो है ना अपने घर जाते हैं, जाकर अपनी बीवी बर्रा, उनका नाम जो है ना हज़रत बर्रा है, ये हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह तआला की माँ है, हज़रत बर्रा, उनसे मशवरा करते हैं कि आज जो है ना अब्दुल्ला के साथ मेरा वक्त गुजरा, यूं मामला हुआ, मैंने देखा कि यहूदी जो है ना उन्हें कत्ल करना चाहते थे, इस वास्ते मैं बड़ा गौर के साथ जो है ना बड़ी तवज्जो के साथ उनके साथ वक्त गुजारा और मतलब चीज़ें देखा और उनकी पेशानी में वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आने वाले हैं उनका नूर जो है ना बाकायदा मैं उनकी पेशानी में देख चुका हूँ। ये तस्करा करते हैं और अपनी ख्यालात का इजहार करते हैं, बोलते हैं अपनी बीवी से कि मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी आमीना का निकाह जो है ना हम इनके साथ कर देंगे, हम इनके साथ कर देंगे, रिश्ता मांगेंगे, क्योंकि वो आखिरी नबी जो अगर पैदा हुआ इनसे तो वो जो है ना हमारी बेटी के बतन से पैदा हो जाए, वो ख्वाहिश रखते हैं। यानी जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे सुने थे वो हर एक ने ख्वाहिश करते थे कि किसी न किसी तरह जो है ना वो हमारे ख़ानदान में आए, हमारी औलाद में से हो। ये जो है ना ख्वाहिश जो है ना तमाम लोगों को थी। तो हज़रत बीबी आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो है ना मकाम मर्तबा ऊंचा, उनका तकवा, उनके परहेज़गारी, उनके पर्दे का आलम जो है ना सारे मक्का में, उनके कबीले में जो है ना अतराफ में मशहूर मारूफ था। और किताबों में आया है आपके हुस्न जमाल का भी जो है ना बड़ा चर्चा था और बहुत खूबसूरत थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनकी माँ हज़रत बर्रा जो है ना रिश्ता लेकर जाते हैं।
رشتہ طلب کرتے ہیں تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رشتہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے قبول کرتے ہیں. قبول کر کے جو ہے نا شادی کی جو ہے نا تاریخ فکس ہوتی ہے اور ان کو جو ہے نا آنے کی دعوت دی جاتی. کتابوں میں آیا ہے 2 واقعات ہیں الگ الگ طرح سے کہ 2 عورتوں کا واقعہ ہے, یا جو ہے نا علماء کرام حفاظ کرام وغیرہ جو ہے نا محدثین اس واقعے کو روایت کریں کہ یہ واقعہ ایک ہی الگ الگ نام سے ہے یا تو 2 خاتونوں کا الگ الگ ہے. تو زیادہ تر جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یوں ہے کہ 2 واقعات ہیں کہ جب یہ جانے لگے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا نکاح میں لے کر آنے کے واسطے جب نکلے تو ملک شام کا جو ہے نا ملک روم کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ حسامیہ بن مر. یہ نام والی عورت تھی جو بڑی خوبصورت بھی تھی اور علم والی بھی تھی اور مشہور و معروف اور باقاعدہ جو ہے نا پردہ دار حیا دار خاتون تھی. اسے جب پتہ چلتا ہے, اس عورت کو جب پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی کا جو ہے نا ظہور بالکل قریب ہے اور جو ہے نا وہ مکہ میں ان کی ولادت ہونے والی ہے, تو یہ سننے کے بعد انہوں کیا کرتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی اپنے ساتھ جو ہے نا کافی مال لے کر کافی جانور اونٹ وغیرہ لے کر جو ہے نا مکہ کی طرف آتے ہیں. مکہ کی طرف آ کر کعبۃ اللہ سے تھوڑی دور پر جو ہے نا اپنا قافلہ پڑاؤ ڈال کر وہاں خیمے لگا کر رک جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عبداللہ کی ملاقات ہو اور جو ہے نا میں ان سے ملاقات کروں, کیونکہ انہیں معلوم تھا, یہ بھی سنے تھے کہ حضرت عبداللہ جو ہے نا ایک روشن چہرے والے خوبصورت نوجوان جو ہے نا گھوم رہے مکہ کے اندر اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان سے جو ہے نا آخری نبی کی جو ہے نا ولادت ہوگی. یہ چرچا ہر طرف بلند ہوا تھا. تو انہوں کیا کرتے ہیں آ کر مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال کر رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد یہ طاق میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے حضرت عبداللہ کی میری سے ملاقات ہو اور میں ان کا چہرہ دیکھوں اور جو ہے نا میں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا نکاح کی خواہش ظاہر کروں. یہ اپنے ساتھ ایک نکاح کی خواہش لے کر مال دولت جانور وغیرہ لے کر آ کر جو ہے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں. جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ جو ہے نا چند لوگ لے کر ایک بارات کی شکل میں سمجھو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے واسطے جا رہے ہیں, تو راستے میں جو ہے نا ان سے ملاقات ہوتی ہے, یہ قافلے والوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ جو فاطمہ نام والی عورت تھی وہ جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. دیکھ کر جو ہے نا فرماتے ہیں کہ میں تم سے جو ہے نا نکاح کی خواہش رکھتا ہوں, اگر تم چاہتے ہو تو میں جو ہے نا تم سے نکاح کی خواہش رکھتی ہوں, اس کے بدلے میں 100 اونٹ تم نے جو ہے نا تحفتاً دینے کے لیے تیار ہیں. 100 اونٹ بولے تو اس وقت زمانے میں جو ہے نا بہت بڑا مال, بہت بڑا ذخیرہ, بڑے سے بڑے جو ہے نا رئیس لوگوں کا جو ہے مال جانور جو ہے 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں. اس واسطے یہ 100 اونٹ دینے کی روایت بار بار اس واسطے آئی ہے کیونکہ جب ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ایک کنواں کھدوائے, قحط پڑا تھا مکہ کے اندر, انہوں جو ہے نا کنواں کھدوائے تو پانی نہیں لگ رہا تھا, تو انہوں منت کرے کیا اگر مجھے جو ہے نا اس زمانے میں بچوں کو ذبح کرنے کی نیت کرتے تھے پانی کے واسطے, جو بھی مشکل پریشانی کے واسطے جو ہے نا بچوں کو ذبح کرتے تھے, تو انہوں جو ہے نا ایک منت کرے تھے, دعا کرے تھے کہ اگر مجھے جو ہے نا اس کنویں سے پانی ملا تو میں اپنا ایک بچہ جو ہے نا ذبح کر تم نیت کرے تھے. تو کنواں کھودا گیا, پانی لگا, پانی لگنے کے بعد جو ہے نا جب قرآن اندازی کی گئی تو اس میں جو ہے نا حضرت عبداللہ کا نام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کا جب نام آیا تو انہوں جو ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جو ہے نا وہ کاہنوں کے پاس پہنچے, اس وقت کے علماء کے پاس پہنچے. تو وہ علماء نے مشورہ دیتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا بچے کو ذبح کرنے کے بدلے 100 اونٹ ذبح کرو, تمہاری جو ہے نا منت پوری ہو جائے گی, اس طرح کا مشورہ دیتے. تو ان کے پاس جو بھی مال تھا وہ سب جمع کر کے جو ہے نا 100 اونٹ ذبح کر کے ان کو بچا لیتے اور پورا جو ہے نا مال ختم ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے خاطر 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے. اب جو ہے نا ایک حساب سے ان کی جو ہے نا ساری سمجھو پراپرٹی چلی گئی ساری, تو 100 اونٹ ذبح کر دیے. اب جو ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہرت بھی ہوئی, ان کے چرچے بھی ہوئے, ان کے نور کے بھی چرچے ہوئے, اور آخری نبی کے جو ہے نا ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو ہے نا منتظر سب لوگ ہیں. ایسے حالات میں جو ہے نا ان کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے, تو ایسے حالات میں یہ عورت آئی آ کر کیا بولتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ 100 اونٹ تم نہ جو ہے نا تحفہ دینا چاہتی ہوں, 100 اونٹ جو تمہیں ان کو بچانے کے واسطے جو ہے نا جو ذبح کریں وہ 100 اونٹ جو ہے نا میں ان کو تحفتاً دیتا ہوں اور میں ان سے جو ہے نا نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اپنا ارادہ پیش کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, میں اپنے والد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی کروں گا اور اس میں سوچنے کے واسطے مجھے وقت چاہیے
وقت لے کر جو ہے نکل جاتے ہیں. پھر جو ہے وہاں سے قافلہ ان کا آگے نکلتا ہے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد وہاں پر جو ہے حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد جمعرات کے دن ان کا نکاح ہوا اور جمعے کی شب کو جو ہے وہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوتا ہے. منتقل ہونے کے بعد پھر وہاں پر رات گزار کر یہ واپس آتا ہے. قافلہ دوسرے دن جب واپس لوٹتا ہے تو پھر اس مقام پر آتے ہیں جہاں پر وہ عورت جو ہے آفر دی تھی, پیشکش کی تھی, اپنی خواہش ظاہر کی تھی. وہاں پر قافلہ رکتا ہے. رکنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے باپ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہے یہ عورت فلاں بادشاہ کی جو ہے بیٹی ہے اور اتنا سارا مال دولت لے کر آ کر جو ہے میرے سے نکاح کرنے کی خواہش لے کر آ کر یہاں بیٹی ہے اور 100 اونٹ جو ہے تحفہ دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے, تو کیا مجھے اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ تو وہ اجازت دیتے ہیں. تو اس زمانے میں جو ہے کئی شادیاں ہوتے تھے, 10 12 15 شادیاں ایسا کرتے تھے. تو عام روایت تھی 2 2 3 3 4 4 5 5 شادیاں کرنا ان کے واسطے کون سی جو ہے بڑی بات نہیں تھی. جب اسلام کا ظہور ہوا, اسلام کے قوانین عائد ہوئے, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شادیوں کو جو ہے محدود کر کے جو ہے ایک حد لگائے. زیادہ سے زیادہ اسلام میں جو ہے 4 شادیاں کرنے کی حد ہے, 4 کے اوپر نہیں کر سکتا بندہ. مگر ایک کو جو ہے ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بیوی رکھو اور اسی کی جو ہے اچھی خاطرداری کرو. اگر کوئی بلا مصیبت کچھ بھی کیا بھی ہے پرابلم, تو 4 شادیاں کرنے کی جو ہے اجازت دی گئی. تو یہ قانون جو ہے پہلے کا رد ہوا, کئی شادیاں ہوتے تھے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی بیٹے کو. تب جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس حاضر ہوئے. حاضر ہو کر بولتے ہیں کہ اے فاطمہ, مجھے جو ہے میرے باپ سے اجازت ملی, اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے. تو فاطمہ جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ. دیکھ کر جو ہے تب کا تب چہرہ اپنا واپس پھیرتے ہیں, چہرہ پلٹ لیتے ہیں, واپس پلٹ لیتے ہیں. بعد میں جو ہے بولتے ہیں کہ مجھے اب منظور نہیں ہے, میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. تب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے دور سے اتنے دراز سے سفر کر کے جو ہے صرف میرے ساتھ نکاح کے واسطے سفر کر کے یہاں آئی, رکی اور 100 اونٹ جو ہے تحفہ دینے کی بھی خواہش ظاہر کی, اب کیا بات ہے؟ تب وہ لوگ بولتے ہیں, وہ فاطمہ و عالمہ کیا بولتے ہیں کہ اے عبداللہ سنو, میں جو ہے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش اس واسطے لے کر آئی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہارے پیشانی میں, تمہارے پشت میں, تمہارے صلب میں وہ آخری نبی محمد کا نور موجود تھا. اب وہ نور جو ہے تمہارے اندر نہیں بچا, اب وہ نور کوئی خوش قسمت خاتون جو ہے لے گئی. اب جو ہے تم سے نکاح کر کے میں کیا کروں؟ میں آئی تھی اس نور کو لینے کے واسطے. وہ فرماتے ہیں میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے شکم میں آئے, اس واسطے تمہارے ساتھ نکاح کی خواہش لے کر آئی تھی, اب مجھے ضرورت نہیں بول کے جو ہے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے واقعہ کتابوں میں آیا. پھر اس کے بعد اور ایک عورت کا بھی جو ہے واقعہ اسی طرح آیا کہ ایک عورت تھی جن کا نام جو ہے کتابوں کے اندر آیا ہے, جو نوفل بن ورقہ کی جو ہے ہمشیرہ یعنی بہن تھی, ان کا نام تھا ام قطحال. یہ بھی جو ہے وہ نوفل بن ورقہ کی طرح ایک عالمہ تھی, بہت بڑی توریت اور انجیل کی عالمہ تھی. انہوں بھی جو ہے ایک مرتبہ کتابوں میں آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شادی کا آفر پیش کرے تھے, نکاح کی خواہش ظاہر کرے تھے. تو انہوں بھی ان کے پاس جو ہے وقت لیے تھے. پھر جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہونے کے بعد تب ان کے پاس بھی جا کے پوچھے کہ اب میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا ہے, اب میرے ساتھ نکاح کر دیں گے. تو انہوں بھی وہ بتائے کہ میں جو ہے آخری نبی جو ہے آنے کے انتظار میں, جو ہم لوگ انتظار میں ہیں, وہ نور اے عبداللہ تمہارے اندر نظر آتا تھا, اب وہ جو ہے تمہارے پاس نہیں رہا, تو ہمیں جو ہے تم سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کی خبر سن کر ایسا جو ہے ہر کوئی منتظر تھا اور ہر کوئی خواہش مند تھا کہ ہمارے خاندان میں آئے, اور عورتیں بھی یہ خواہش لے کر جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے آخری وقت میں کہ اگر وہ نور جو ہے ہمارے شکموں کے اندر آ گیا تو ہم سے جو ہے ان کی ولادت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی تھی, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے حضرت سیدہ ماں بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رکھا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر کے اندر جو ہے وہ نور منتقل ہوا. جب وہ نور منتقل ہوا تو اس وقت کے حالات جو ہے بیان کیے گئے ہیں, کتابوں میں آئے ہیں کہ جب جو ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا تو فرمایا جاتا ہے تو وہ جمعے کی جو ہے شب تھی, رات تھی. جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور منتقل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت ساری جنت کو سجایا ہوا تھا. کیا اب صرف ولادت نہیں, صرف وہ جو ہے نور منتقل ہو رہا ہے. تو اس وقت کے حالات
جب نور منتقل ہو رہا تھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اطہر میں، جو ہی وہ نور منتقل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ جیسا میلاد النبی کا ہمیں جشن مناتے نا سجا کر، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ساری جنت کو سجایا ہوا تھا، اور فرشتے حور و غلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے، اور سب سے زیادہ خوش انبیاء کرام کی ارواحیں تھیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس واسطے دنیا بنایا تھا، کنتو کنزم مخفیہ کا راز جو ہے نا ظاہر ہونے والا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس واسطے میں نے خلقت کی تخلیق فرمائی۔ وہ راز جو ہے نا ظاہر ہونے والا تھا، کس کے ذریعے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے وہ راز ظاہر ہونے والا تھا۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا اہتمام، پوری دنیا، پوری کائنات، آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جو دنیا کا سفر آیا اور جو چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا امام مہدی علیہ السلام تک، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ دنیا ختم ہوگی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا، پھر اٹھا کر جو ہے نا پھر میدان محشر بپا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر میزان لگے گا، حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کے اعمال پیش ہوں گے، ہر ایک بندہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تب جو ہے نا بندوں کو ہر کسی کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے نا عالم الارواح سے روح کا جو ہے نا پیدا ہونا، وہاں سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنا، پھر جو ہے نا یہ دنیا میں زندگی گزارنا، پھر یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد قبر میں جانا، قبر سے اٹھنا، اللہ کے حضور پیش ہونا، حساب کتاب دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس واسطے ہے؟ یہ راز تب کھلتا ہے آخر میں جا کر۔ کب کھلتا ہے؟ آخر میں جا کر کھلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تب کھلتا ہے جب جو ہے نا تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو لے کے آ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ آخر میں جب آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہوتی تو تب ہر ایک کو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا مقام مرتبہ رکھتی ہو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا فرمایا، تو پہلی خلقت آپ کی ہوئی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا ان کی پہچان کرانے کے واسطے، ان کو دنیا میں لانے کے واسطے 1,24,000 40,000 80,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ کتنے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے، آ کر کیا پیغام دیے؟ میں جو ہے نا اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور آخر میں جو ہے نا ایک پیغمبر اس کا آنے والا ہے، ایک اس کا رسول آنے والا ہے، ان کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے۔ جب وہ آئیں گے تو ہماری شریعت چھوڑنا، ان کی شریعت اپنانا۔ ہر نبی یہ دعوت دیتے ہیں، ہر نبی یہ دعوت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا صرف اپنی عبادت کرا کے معاملہ ختم کرا سکتا تھا کیا؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام آئے تو ان کی امت تھی، ان کی قوم تھی، تو ان سے جو ہے نا صرف نماز پڑھو، جو بھی اس وقت کا قاعدہ قوانین ہے اس طرح جو ہے نا عبادت کرو اور اچھی زندگی گزارو، مجھے یاد کرو، یہ پیغام دے کر حضرت آدم علیہ السلام چاہے تو جا سکتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی یہ پیغام دیے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس مقصد سے کائنات کو بنایا تھا، دنیا کو بنایا تھا، تمام جہانوں کی خلقت فرمائی تھی، وہ صرف اور صرف ایک مقصد تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا، کیا؟ کہ وہ چاہتا تھا کنت کنزم مخفیہ فاحببت فخلقت الخلق، کیا؟ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس واسطے میں نے خلقت کی تخلیق فرمائی، تمام جہانوں کو بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، پہاڑ بنایا، جنات بنایا، انسان بنایا، یہ حور و غلمان، جنت، جہنم، یہ جتنے بھی مخلوق جو بھی ہے، جھاڑ جھڑولے، جو بھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ بنایا، اس کا بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، کیا ہے؟ کہ وہ جو ہے نا چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں اللہ، یہ میں پہچانا جاؤں، مجھے جو ہے نا پہچاننے والا کوئی ہو، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنایا، انسان کو، جنات کو، فرشتوں کو، حور و غلمان کو، زمین آسمان، یہ ساری چیزیں واسطے بنایا۔ تو اس کی پہچان کرانے کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، پھر ماں حوا کو اتارا، پھر ان کی ملاقات ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجا، پھر سکھایا، پھر جو ہے نا زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد صرف جو ہے نا اس کی عبادت کروانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنے پر جو ہے نا اکتفا کر لیتا تھا، اتنے پر بس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ زمین پر انسان کی جو ہے نا رہائش شروع ہوئی ہونے کے بعد اب جو ہے نا اس کی معرفت یعنی اس کی پہچان یعنی اس کی عبادت، یہاں پر اگر معاملہ ختم رہتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوسری بات بلوانے کی ضرورت نہ تھی، انبیاء کرام جو دوسرا اعلان کرے اس کی ضرورت نہ تھی۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں
اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا ساری کائنات کو کس واسطے بنایا؟ اس واسطے بنایا کہ وہ خود پہچانا جائے. اپنے پہچانے جانے کے واسطے اللہ تعالیٰ سب بنایا. تو اپنے پہچانے جانے کے واسطے جب بنایا تو آدم علیہ السلام کو جب بھیجا, ان کی اولاد بھی, تو ان کی اولاد جب اس کی عبادت کرتی تھی تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو جانا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو جانا چاہیے تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اعلان کرایا, پھر ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے بھی اعلان کرایا, پھر حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اعلان کروایا, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلان کروایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کرے, حضرت یوسف علیہ السلام بھی کرے. ہر نبی جو ہے نا اپنی امت کو جو ہے نا زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے, اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی سکھائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی سنائے, اور ان سے محبت کے طور و طریقے بھی سنائے, اور اپنے بچوں کو باقاعدہ سکھائے, اور توریت اور انجیل کی زبور کی آیتاں جو ہے نا ان کے یاد کرائے. کیا اس طرح یہ نبی آنے والے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور ان کی معرفت کا طریقہ یہ ساتھ ساتھ چلتا آیا. سمجھے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک, اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک. کیا آیا؟ دو چیزیں ساتھ ساتھ آئے, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ. دونوں جو ہے نا ان کی معرفت, دونوں بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہر نبی اپنی اولاد کو, اپنی امت کو وہ طریقہ سکھاتے آیا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ذریعے ہوتی. کیسا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری چیزیں بنائے نا, میں یہ سوچتے بنا رہا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان نماز کے ذریعے نہیں کرا رہا, نماز کے ذریعے نہیں کرا رہا, کیونکہ جو ہے نا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر پہچان کروانا ہوتا تو آدم علیہ السلام کے زمانے کی نماز الگ ہوتی, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نماز الگ ہوتی, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نماز جو ہے نا عبادت اللہ کی یاد الگ ہوتی. اور آج جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آج بھی جو ہے نا نماز اس دور کے سے جو ہے نا بالکل ہٹ کر ہے, اور جو ہے نا نماز جو ہے نا ایسے ہی جاری و ساری ہے, عبادت جاری و ساری ہے. عبادت کا طریقہ, اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہر قوم میں, ہر مذہب میں, ہر ذات میں جو ہے نا الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ ہے, نماز میں پوشیدہ ہے, اس کی عبادت میں پوشیدہ ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف اور صرف اس واسطے بنایا کہ اس کے ذریعے میری معرفت ہو, اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے میری معرفت ہو. اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا, اور جو ہے نا تمام انبیاء کرام سے ان کی آمد کا اعلان کروایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آیا, جیسا جیسا زمانہ قریب آیا, تو ہر ایک کو ایک کے دل میں جو ہے نا یہ خواہش پیدا کریا کہ وہ ہمارے خاندان میں آئے, ہمارے خاندان میں آئے, ہمارے پشت میں آئے, ہماری نسل میں آئے, یا میرے وطن اطہر میں آئے. اس طرح کی خواہش لے کر جو ہے نا لوگ جو ہے نا بے چین ہوتے رہے. جب یہ نعمت نہیں ملی تو لوگ دشمنی پر بھی اتر آئے. لوگ جو ہے نا بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا, نصارہ کا, مسلمانوں سے جلنا, ان کی جو ہے نا دشمنی اس واسطے ہے, اس واسطے آج بھی کہ اگر آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم اگر بنی اسرائیل میں آئے ہوتے تو آج جو ہے نا یہ عیسائی قوم مسلمانوں کی دشمن نہیں بنی رہتی تھی. اگر موسیٰ علیہ السلام کے نسل میں آئے رہتے تھے یہ جو ہے نا ہمارے دشمن نہیں بنے رہتے, یعنی جو ہے نا پورا اسلام کا جو ہے نا یہ پورا ادھر ہو گیا رہتا تھا, مگر یہ قوم جو ہے نا ادھر کی دشمن نہیں ہوتی تھی. مگر اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنی معرفت کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے نا پیدا کر کے جو ہے نا ان کی ولادت کے چرچے بلند کروا کر کے اتنے خوبصورت حسین انداز میں دنیا کو جو ہے نا سجا کر, جنت کو سجا کر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل فرمایا, پھر ان کی ولادت کے وقت یہ سارے اہتمام کیے گئے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا تحفے مسلمانوں پر کیے گئے, صرف اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو ہے ایک چرچا, یہ خاص پیغام جو ہے نا امت کو دکھانے کے واسطے, دنیا کو دکھانے کے واسطے یہ اہتمام کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت معجزات کا ظہور ہوا. جب ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرتا گیا تو اس وقت بھی معجزات کا ظہور ہوا. جب آپ جوانی کو پہنچے اس وقت معجزات ہوئے, اور آپ کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, ہر ادا جو ہے نا معجزہ بنی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ بھی ایک معجزہ ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جو ہے نا لیٹایا گیا تو اس وقت بھی معجزہ ظہور ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بنائی گئی تو اس وقت بھی معجزات کا ظہور ہوا. اور اب بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا ظہور ان کے امت کے اولیاء کے ذریعے ہو رہا ہے.
ایک معجزہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوا، ایک معجزہ غریب نواز کے ذریعے ہوا، ایک معجزہ صابر پاک کے ذریعے ہوا. اس طرح جو ہے معجزات اولیاء کرام کے ذریعے ہوتے جا رہے ہیں. اب آخری اس کا اختتام جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے جو ہے پورا ہونے والا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو ہے اس واسطے رکھی گئی کہ تاکہ بندہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، ان کی معرفت حاصل کرے، اور ان کی معرفت کے ذریعے جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی. اب جو ہے اسے اگر الٹا دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے بندہ کیا کرنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے بندہ جو ہے ضروری ہے اولیاء کرام کے ساتھ جڑنا. کیا کرنا؟ اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنا. جو بندہ اولیاء اللہ کی محبت کو لے کے جیتا ہے، مرتا ہے، ان کے حالات پر غور کرتا ہے، اسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی. اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہو گئی، سمجھو اسے خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، اسے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو گئی. اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے ہی سے جو ہے یہ اہتمام کرتے آیا اور بتاتے گیا کہ سمجھو، بات کو سمجھو، جس واسطے تمہاری پیدائش کی گئی ہے، میں جس واسطے تمہیں پیدا کیا ہوں، وہ صرف اور صرف میں پہچانے جانے کے واسطے تمہیں پیدا کروں. اور جو ہے اس کا راستہ الگ الگ امت کو، الگ الگ قوم کو جو ہے الگ الگ طرح کی عبادت بتائی گئی، الگ الگ عبادت کا طریقہ بتایا گیا، مگر ہر ایک کی عبادت مقبول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو لے کر ہوئی. کیا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو لے کر ہوئی. آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء ہوئے، ان کے قومیں ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مان کو عبادت کرے، اس کی عبادت قبول ہوئی. کیا پورے جو ہے بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر، ان کے آمد کی خوشی میں، ان کے آمد کے انتظار میں، ان کی محبت دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی جیسے بھی عبادت کرے، اس کی عبادت قبول ہوئی. اور وہ اس زمانے کا ولی ہوا، وہ اس زمانے کا ولی ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، وہی قانون اب تک موجود ہے، اب تک موجود ہے، اور قیامت تک یہی رہنے والا. اور آخر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آتے ہیں تو انہوں بھی یہ سکھاتے ہیں. کیا؟ انہوں بھی یہ سکھاتے ہیں، کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. نماز پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ. نماز پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساتھ رکھ کر. نماز ایسے پڑھو کہ تمہاری نماز میں جب صلاۃ و سلام آتا ہے تو تصور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں صلاۃ و سلام پڑھوں، یہ تصور کر کے نماز میں اگر سلام پڑھا تو تب اس کی نماز جو ہے قبول. اگر صدقہ خیرات جو بھی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کیا تو اسے جو ہے ثواب ہے. اگر جو ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے بھی ہو، مجھے زکوٰۃ دینا ہے، فطرہ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، یہ سوچ کر اگر کوئی بندہ عبادت کیا تو اس کی عبادت جو ہے کمال کے درجے کو نہیں پہنچتی. اس کی عبادت جو ہے کمال کے درجے کو نہیں پہنچتی. اگر عبادت درجے کمال کو پہنچنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جو بندہ کرتا ہے اس کی عبادت جو ہے کمال کو پہنچتی. تو آخر کار امام مہدی علیہ السلام آ کر جو ہے یہ درس دینے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر زمانہ جو بھی آیا وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت پوشیدہ ہے. میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ ہر دور میں اللہ کی عبادت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے معرفت اور ان کی ولادت کی جو ہے خوشیاں مناتے ہیں. ایسے ہر امت، ہر نبی، ہر ولی، ہر زمانے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ اور میلاد کی جو ہے خوشی مناتے ہیں. اب میلاد کی خوشی منانا اب جائز ہے، نہیں جائز ہے، منا سکتے ہیں نہیں منا سکتے، کیسا منانا، کیا منانا، یہ باتیں جو ہے کرنے کی اور سنانے کی ضرورت اتنے. جس زمانے میں جیسا جائز تھا، جو طریقہ تھا اس زمانے میں اس حساب سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو ہے خوشیاں جو ہے ہر نبی اپنی امت کو ساتھ لے کر مناتے آیا ہے. تو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی جو ہے ہوتے رہنے والی. اور قبر میں بھی جو اس بندے کو ہونے والی، جس کا انتقال ہوا، اسے بھی قبر میں جو ہے وہ شرف عطا ہونے والا. جو دنیا میں منایا انہیں قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی وہاں بھی منانا پڑتا ہے. جب قبر سے اٹھتے ہیں تو میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی جو مناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خیال، ان کی خوشی لے کر جو دل میں ٹھہرتا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہونے والا. اور جب
میزان لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اسے جو ہے نا حساب کتاب میں آسانی ہونے والی، بخشش ہونے والی، مغفرت ہونے والی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے نا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے رکی، نہ جو ہے نا ہمارے انتقال کے بعد رکنے والی، نہ آخر تک میدان محشر تک رکنے والی نہیں ہے. ہر زمانہ ہر دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو ہے نا مناتے آیا ہے، چلا رہا ہے اور چلاتا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر عبادت کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت سے ہمیں آشکار نصیب عطا فرمائے. میرے کہنے میں کچھ بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.